اہل بیت ہیں کون؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اہل بیت کو جتنا محرم الحرام میں ڈسکس کیا جاتا ہے شاید ہی کسی مہینے میں ڈسکس کیا جاتا ہو، تو محرم الحرام میں اہل بیت کی شان بیان کرنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے آپ نے سوال پوچھا، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اصل میں ہیں کون۔ اب جو سب کے ہاں کامن ٹرمز ہیں اور جس پر سب کا اتفاق ہے، وہ ہمیں 4 جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ 4 جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ احادیث میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بہت مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، کچھ دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان کو لے لیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں ان 4 کو شامل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ 5 ہو جاتے ہیں جن کو ہم 5 تن پاک بھی کہتے ہیں۔ اب ایک تو یہ اہل بیت ہیں، دوسرا قرآن کی جو میں نے آپ کو آیت تلاوت کی ہے، اب اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 33 تک جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کانٹیکسٹ میں یہ بات کس سے کی جا رہی ہے، یہ ازواج مطہرات سے کی جا رہی ہے۔ تو قرآن کی ان آیات سے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو اہل بیت میں شامل ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ غدیر خم کی بہت مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی بیٹی سے محبت تھی، اس کا تو ایک الگ ہی لیول ہے۔ احادیث آپ کو ملیں گی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیتے، اتنا مقام دیتے اپنی بیٹی کو، اور پھر بیٹی نے بھی جو ہے وہ کم نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ موجود ہے احادیث میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری رکھ دی گئی، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو ایذا پہنچانے کے لیے جب ان پر اوجری رکھ دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں جن کو بلایا گیا اس اوجری کو اٹھانے کے لیے، یعنی صحابہ موجود تھے اس وقت بھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے نا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ اوجری ہٹائی۔ اسی طرح جب غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی، ان کی پٹی کر رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اتنی زیادہ شان بیان کی گئی ہے کہ انسان کو گھنٹوں چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے، ان کی جو شان ہے وہ آپ کو بار بار دیکھنے کو ملتی ہے۔ غزوہ تبوک کی اگر آپ بات کریں تو یہ ایک واحد غزوہ تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت علی نے کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنے بھائی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بہت زیادہ مقام دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر صبح جو ہے وہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے کبھی اس چیز کی تمنا نہیں ہوئی، لیکن اس رات مجھے اس چیز کی تمنا ہوئی کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اور پھر جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کی بات آئی تو اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لے کر گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا يَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں۔ تو جب مباہلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو کس کس کو ساتھ لے کر گئے؟ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ تو کیا ہی شان ہے نبی کے گھر والوں کی۔ اور دیکھیں غدیر خم کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان بیان کی ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ اے لوگوں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تم علی سے محبت رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلا ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جو اس کو تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا میرے اہل بیت، اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اے لوگو میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اے لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ تم میرے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا۔ تو جب آپ اس حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کن لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، جس میں آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی شامل ہیں۔ تو یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو اہل بیت ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنرری طور پر، اعزازی طور پر اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ کیوں نہ بات کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ محرم میں اہل بیت پر، کربلا پر بات کرنا صرف شیعہ کا کام ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت سے متعلق، جنگ صفین، جمل، نہروان سے متعلق کوئی نالج ہی نہیں ہے، جبکہ شیعہ کے ہاں بچے بچے کو ان سب کا پتہ ہے۔ خدا را اپنے گھروں میں ایٹ لیسٹ محرم میں اہل بیت کو، واقعہ کربلا کو ضرور ڈسکس کریں۔